الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عزیزوں، آج جنازے کے متعلق کچھ گفتگو کرنی ہے کہ جنازہ لے جاتے وقت بعض لوگ ذکر تو کرتے ہیں لیکن اس میں جہر بھی کرتے ہیں، ذکر بالجہر کرتے ہیں، تیز آواز سے بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں۔ تو آئے بلند آواز سے ذکر کرنا کیسا ہے، پسندیدہ ہے یا نہیں؟ اول تو یہ پسندیدہ عمل نہیں، دوسری بات اسے فقہائے احناف نے مکروہ تحریمی تک کہا اور فقہائے احناف نے اسے بدعت تک کہا ہے، لیکن بعض لوگ اس پر مصر ہیں اور جمع میں ہیں کہ ہمیں بلند آواز سے ذکر بھی کرنا ہے، بلند آواز سے نعت بھی پڑھنی ہے، اور اس پر دلائل بھی دے رہے ہیں۔ ان دلائل کا جائزہ بھی ہم لے لیتے ہیں، ان دلائل کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پھر فقہائے احناف نے جو اس کے اوپر مکروہ اور بدعت کا حکم لگایا ہے، انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ پہلے میں جس کتاب سے آپ کو یہ حوالے دینے لگا ہوں کہ ذکر بالجہر جنازے کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ نعت خوانی جنازے کے ساتھ چلتے چلتے لے جاتے ہوئے ہونی چاہیے، وہ کتاب ہے میرے پاس اس وقت جاء الحق، جو مفتی احمد یار صاحب کی ہے۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، یہ حکیم الامت ہے بریلوی حضرات کے اور مفتی بھی ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کی کتاب ہے جاء الحق، جو مکتبہ غوثیہ والوں نے چھاپی ہے، اور میں اس کی تصویر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہے جاء الحق۔ تو اس جاء الحق کے اندر مفتی احمد یار صاحب نے قرآن کی آیات جو جنازے کے ساتھ ذکر بالجہر سے کوئی تعلق نہیں رکھتی انہیں پیش کیا ہے، اور وہ احادیث جو ضعیف بلکہ راوی اس کے اندر کانا یضع الحدیث کے لفظ آئے ہیں راوی کے بارے میں کہ حدیث گڑا کرتا تھا، ایسے راوی کی روایت کو پیش کیا ہے اپنے مسئلے کو بیان کرنے کے لیے، اور دیگر ایسی احادیث پیش کی ہیں جو احادیث ذکر بالجہر سے اور جنازے کے ساتھ خصوصاً ذکر بالجہر سے کوئی تعلق نہیں رکھتی، تو میں وہ آیات اور وہ احادیث ذکر کرتا ہوں، اور وہ فقہا جو فقہائے شوافع میں سے ان کے حوالے مفتی صاحب نے پیش کیے وہ پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ پیش کریں گے کہ یہ پسندیدہ عمل نہیں جنازے کے ساتھ تیز آواز سے ذکر کرنا، پھر پیش کریں گے کہ فقہائے احناف نے اسے مکروہ اور بدعت کہا ہے۔ تو پہلے ہم وہ آیات پڑھ لیتے ہیں۔ مفتی صاحب نے آیت لکھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ ترجمہ مفتی صاحب کہتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے یا بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر۔ اب اس میں کہیں بھی جنازے کے ساتھ بلند آواز کا ذکر کرنے کا تذکرہ نہیں ہے۔ دوسری آیت پیش کی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دل چین پاتے ہیں۔ اس میں بھی جنازے کے ساتھ ذکر بالجہر کا کیا تعلق حکیم الامت صاحب کو نظر آ رہا ہے، لیکن اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسری، یہ دو آیتیں مفتی صاحب نے پیش کی ذکر بالجہر کو جنازے کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے، جبکہ ان آیات کا ذکر بالجہر کے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں، یہ تو ذکر کے فضائل میں ہے، ذکر کے فضائل میں ہے کہ ذکر کریں۔ ذکر بالجہر کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ جنازے میں جاتے ہوئے ذکر بالجہر کریں۔ دلیل کیا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو یہ دلیل تو بنتی نہیں ہے نا، یہ دلیل تو بنتی نہیں۔ پھر حدیث مفتی صاحب سب سے پہلے لے کر آئے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرماتے قال لم یکن یسمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یمشی خلف الجنازہ۔ کہتے ہیں ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے نہیں سنا گیا مگر یہ کہ وہ کیا کہتے تھے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کہا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ۔ اب اس روایت کے بارے میں مفتی صاحب فرماتے ہیں اگر یہ حدیث ضعیف بھی ہو پھر بھی فضائل اعمال میں معتبر ہے۔ مفتی صاحب یہ حدیث
اگر یہ حدیث بھی ضعیف نہیں، اگر کا لفظ استعمال نہ کریں، یہ واقعی میں ضعیف ہے مفتی صاحب یہ روایت. آپ نصب الرایہ سے اس روایت کو لے کر آئیں. یہ نصب الرایہ میرے ہاتھ میں ہے اور جلد 2، اسی نصب الرایہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور اسی نصب الرایہ کے اندر لکھا ہے کہ اس ابراہیم کو جو اس سند کے اندر ہے، یہ جو سند کے اندر آیا ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو ضعیف ہے. اس کے بارے میں کہا یہ ضعیف ہے. وَجَعَلَهُ مِن مُنْكَرَاتِهِ، اور اس روایت کو ابراہیم بن ابی حمید کی منکرات میں ذکر کیا ہے. ابراہیم بن ابی حمید کی منکرات میں کہ یہ بڑی عجیب، یعنی ثقہ کی مخالفت کر رہا ہے، یہ روایت قابل قبول نہیں ہے. یہ تو خود بھی کہہ رہے ہیں نصب الرایہ والے علامہ ذیلی الحنفی، ان کی بات لینی نہیں چاہیے تھی مفتی صاحب کو. لیکن بہرحال یہی ابو حمید ابراہیم بن ابو حمید ہے جس کے بارے میں لسان میں آتا ہے کانا یضع الحدیث، کہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا. تو ایسے راوی کی حدیث قابل قبول نہیں ہو سکتی. دوسری روایتیں مفتی صاحب نے پیش کی ہیں، ایک ساتھ میں پڑھ دیتا ہوں. ان روایتوں سے آپ خود سن سکتے ہیں کہ کئی روایتوں سے معلوم نہیں چلتا کہ جنازے کے ساتھ ذکر بالجہر کرنا چاہیے. وہ روایتیں کیا ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے راستوں میں چکر لگاتے ہیں، ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، پس جب کہ کسی قوم کو ذکر الہی کرتے ہوئے پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصد کی طرف، پھر ان ذاکرین کو پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں. ایک روایت. دوسری روایت حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو کچھ کھا لیا کرو. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا کہ ذکر کے حلقے. اب اس میں بھی جنازے کے ساتھ ذکر بالجہر کا کوئی ذکر نہیں. یہ تو ذکر کے فضائل ہے، صرف ذکر بالجہر کا حکم علیحدہ ہوگا، حکم علیحدہ ہوگا. ظہر کی نماز میں قرات کرنی ہے لیکن آہستہ، مغرب کی 2 رکعتوں میں قرات کرنی ہے لیکن جہر کے ساتھ. اب کوئی یہ کہے کہ قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی کوئی سی بھی آیت لے لو، چاہے ذکر بالجہر سے پڑھو یا آہستہ پڑھو، نہیں. اس دیگر دلائل سے معلوم چلے گا کہ اب یہاں ذکر بالجہر پسند کیا گیا ہے، یہ نہیں کیا گیا ہے. میرے نبی نے پسند کیا ہے، آیا صحابہ نے پسند کیا ہے نہیں کیا ہے، یہ تو دیگر دلائل سے معلوم چلے گا. یہاں مفتی صاحب ان آیتوں کو لے کر، ان احادیث کو لے کر آ گئے، اور ان احادیث میں سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہوتا. ایک روایت لے کر آیا کہ شیطان انسان کے دل پہ چمٹتا رہتا ہے، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ ہٹ جاتا ہے. صحیح ہے، وہ ہٹ جاتا ہے. اب یہ ذکر بالجہر سے ہی ہٹے گا مفتی صاحب؟ بغیر بھی ذکر بالجہر کے نہیں ہٹ سکتا. ذکر بالجہر سے تو نہیں ہٹے گا، صرف کوئی ذکر بھی کرتا رہے گا تو ہٹ سکتا ہے شیطان. تو اسی طرح پھر فقہا کے اقوال مفتی صاحب نے پیش کیے، جس میں سے خصوصاً امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کو قول پیش کیا کہ وہ تائید کر رہے ہیں کہ ذکر کیا جا سکتا ہے جنازے کے ساتھ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امام شعرانی تو شوافے ہیں. ہم تو آپ ہی کی کتاب سے آگے جا کر صفحہ نمبر 728 پر پیش کریں گے کہ عالمگیر والے ہیں، فتاوی عالمگیر سے ہم پیش کریں گے کہ جنازے کے وقت بلند آواز کرنا مکروہ ہے، اور فتاوی سراجیہ سے پیش کریں گے کہ بلند آواز کرنا مکروہ ہے، بدعت ہے. احناف تو مکروہ بدعت کہہ رہے ہیں، اور آپ امام شعرانی الشافعی رحمہ اللہ کا حوالہ دے رہے. تو ان کا جواب میں آپ کی کتاب سے ہی دے دیتا ہوں کہ آپ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ 622 نمبر صفحہ ہے، اذان قبر پر اعتراضات اور جوابات. اذان قبر پر اعتراضات و جوابات. اس میں آپ لکھتے ہیں کہ اولاً تو ابن حجر شافعی مذہب ہے. بہت سے علماء جن میں بعض احناف بھی شامل ہیں فرماتے ہیں کہ اذان قبر سنت ہے. ایک حنفی فقی معتبر نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ قبر پر اذان دینا سنت ہے. ایک نہیں. اللہ مفتی صاحب کے ساتھ معاملہ کرے مناسب، کیونکہ یہ غلط بات لکھی ہے فقہا کی طرف. امام ابن حجر شافعی اس کی تردید کرتے ہیں. تو بتاؤ کہ حنفیوں کو مسئلہ جمہور پر عمل کرنا ہوگا کہ قول شافعی پر؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ قول شافعی، ابن حجر قول شافعی ہے نا، ابن حجر کا قول، ابن حجر شافعی ہے، تو ان کی بات پر عمل کرنا ہوگا یا حنفیوں کی بات پر؟ تو امام شعرانی جو شافعی ہے اس کی بات پر ہم عمل کریں مفتی صاحب، یا احناف کی بات پر؟ تو احناف تو اسے مکروہ کہہ رہے ہیں اور بدعت کہہ رہے ہیں، جس کے حوالے انشاءاللہ آئندہ پیش کیے جائیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.